آج کل تو حلال چیزیں ملتی رہتی ہیں مگر پھر بھی ہم کو حرام اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ ایک نوجوان کڑیل جوان گھر سے باہر نکل گیا، دریا کے کنارے بیٹھا رہا، بہت گھنٹوں گزر گئے تھے، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بھوک نے ستایا، بھوک نے ستایا تو ایک سیب نظر آیا، وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، وہ تیرتا ہوا اس سائیڈ میں آ گیا، انہی کے سامنے آیا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، بھوک کا دباؤ، اٹھایا، دھلا دھلا تھا، بسم اللہ کر کے کھا گئے۔ اب جب پورا سیب پیٹ میں گیا اور شانتی ہوئی، تسلی ہوئی، تو خیال آیا ارے میں اس سیب کا تو مالک ہی نہیں تھا، میں نے خریدا بھی نہیں تھا، تو یہ تو کھانا جائز ہی نہیں تھا، بغیر اجازت کے راستے میں کوئی مال پڑا ہو تو بغیر اجازت کے آپ نہیں کھا سکتے۔ سکون ہوا تو خیال آیا، تو سوچا کہ یہ آیا کہاں سے، تو دیکھا دریا کے اس پار باغیچہ ہے اور اس پر سیب کی ڈالیں ہیں، اسی میں سے گرا ہوگا۔ اب پورا دریا پار کیا کہ چل کے مالک سے معافی مانگ لے، کیونکہ یہ سیب گیا ہے، ابھی 2 گھنٹہ پاچن کریا میں لگے گا، 1 گھنٹہ انٹسٹائن کے آبزرویشن میں لگے گا، 4تھے گھنٹے میں یہ بلڈ بنے گا، تو اس سے پہلے کہ یہ خون بن جائے میں معافی مانگ لوں تاکہ میرے بدن میں ناپاک خون نہ بنے۔ ہمت کر کے دریا پار کیا، اندر گئے، بڈھے سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوجوان لڑکا تھا، خوبصورت لڑکا تھا، بولے کیا بات ہے؟ یہ باغ آپ کا ہے؟ ہاں۔ یہ ڈالیں جو جھکی ہوئی دریا کی طرف، یہ بھی پیڑ آپ کا ہے؟ ہاں۔ اس میں سے سیب گر گیا تو بہ گیا؟ ہاں۔ تو وہ میں نے کھا لیا بلا اجازت، مجھے معاف کرو۔ ارے بہ گیا تھا، تم نے کھا لیا تو اس میں معافی؟ ارے معافی مانگنا ضروری ہے، نہیں تو وہ خون بنے گا تو حرام ہوگا، اور میرے بدن میں حرام کا ایک خون کی ایک بوند بھی مجھے گوارا نہیں، کیا خدا کو مجھے کہوں گا؟ بوڑھے نے تاڑ لیا، تجربے کی آنکھوں سے دیکھا، کڑیل جوان، اتنا خوف خدا، یہ تو میرے باپ کو بھی پتہ نہ چلتا اگر چپ چاپ ادھر ہی رہتا، کوئی میں نے جھاڑ میں گنا تھوڑی تھا، لیکن اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اور معافی مانگنے آیا ہے، اور 4 گھنٹے سے پہلے معافی ہو جائے تاکہ خون بننے سے پہلے ہی وہ جائز ہو جائے۔ بوڑھی آنکھوں نے تاڑ دیا، مال اچھا ہے، بولے معاف تو کر دوں گا لیکن تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ کہا میں شادی کر لوں تو آپ معاف کر دیں گے؟ کہا معاف کر دوں گا۔ کہا مگر سن لو میری بیٹی اندھی ہے۔ اچھا، بہری ہے، یہ خوبی بھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، خدا جانے اتنی صفتوں کے بعد زندہ کیسے ہے؟ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، اسے شادی کرو گے؟ کہا آپ معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں میں معاف کر دوں گا، کہا تو میں شادی بھی کر لوں گا۔ مسلمانوں، یہ ہے اسلام۔ حرام سے بچنے کے لیے زندگی بھر کے لیے میری اردھانگنی چاہے اندھی ہو، بہری ہو، گونگی ہو، لنگڑی ہو، وہ عورت چلے گی مگر حرام کا خون نہیں چلے گا۔ کہ
ابھی فوراً معاف کیجئے۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ مطمئن ہو گئے کہ جو سیب میں نے غلطی سے کھایا اب وہ جائز ہو گیا، مگر قیمت کیا ادا کر رہے ہیں؟ اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی عورت کو زندگی بھر کے لیے بیوی بنانے کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اب نکاح کے بعد جب یہ کمرے میں گئے تو کہا یہ تو اندھی ہے، بہری ہے، مگر سنت ہے سلام کرنا، میرا سلام سنے گی نہیں، مجھ کو دیکھے گی نہیں، وعلیکم السلام کہے گی نہیں، لیکن سنت ہے السلام علیکم کہا تو اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اب جب بیوی کو دیکھا کہ ایک عورت وعلیکم السلام کہہ رہی تو وہاں سے بھاگے، کہیں بدل تو نہیں گئی، سیب کھایا تو لنگڑی ملی، یہ غلطی ہو جائے گی تو توبہ کی کیا شکل ہوگی؟ بھاگے ہوئے سسر کے پاس آئے، بھاگے ہوئے سسر کے پاس آئے، کہنے لگے وہ کمرے میں کون ہے؟ کہا تیری بیوی ہے۔ اب تو بولے تھے وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے۔ ابھی اس کی جو ایک جھلک دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے سارے ستارے اس کے حسن میں سما گئے۔ اتنی خوبصورت لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بول رہی ہے وعلیکم السلام، اسے لے کہا آپ تو کہہ رہے تھے وہ گونگی ہے۔ کہا سنو، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کہ جب سے پیدا ہوئی آج تک اس نے حرام دیکھا نہیں، بہری اس لیے کہا کہ اس نے حرام سنا ہی نہیں، اور گونگی اس لیے کہا کہ شریعت کے خلاف کبھی بولی نہیں، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ شریعت کے خلاف کبھی اس نے قدم اٹھایا نہیں۔ تو خوف خدا والا ایسا جوان ایک سیب کھانے کے بدلے میں اندھی، لولی، لنگڑی کو گوارا کر لے، جب ایسا جوان مرد ہو اور جس نے آنکھوں سے، کانوں سے، منہ سے، پیر سے کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسی عورت ہو، تو جب ایسا مرد، ایسی عورت اکٹھا ہوتے ہیں تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔